ایاما معدودات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم کی یہی آیت مبارکہ گزشتہ کئی دنوں سے آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، اور یہ آیت مبارکہ ہمیں اور آپ کو متوجہ کر رہی ہے صرف اور صرف ایک بات کی طرف، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے روزوں کو فرض کر دیا، روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، اور مقصود کیا ہے، روزے کی روح کیا ہے؟ جیسے انسانی جسم اور بدن کے اندر روح کا بہت اونچا مقام ہے، اگر جسم سے روح نکل جائے تو آپ دیکھیے پھر جسم اور بدن کسی کام کا نہیں رہتا، اس کو قبر کھودی جاتی ہے اور جسم کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ روح نکلنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ بھائی ہے، بلکہ نام ہی تبدیل ہو جاتا ہے کہ یہ تو میت ہے۔ جنازے کے لیے میت آ گئی، میت کو قبر میں رکھ دیا گیا، ایک روح نکلی ہے اور نام تبدیل ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے کا اصل مقصود اور اصل روح جو ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر طور پر عرض کروں گا، آج سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ سورج غروب ہوگا اور دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ پہلا عشرہ 10 دنوں کے اوپر محیط تھا، اب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ آج 10 دن مکمل ہو رہے ہیں، اور ایک بات اگر آپ نے غور کی ہو، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی، فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ ایاما معدودات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا، وہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے میرے بندو، ایام معدودات، یہ تو چند گنتی کے دن ہیں۔ ابھی رمضان شروع ہوا تھا، ابھی چاند ہم نے دیکھا تھا، ابھی ہم ایک دوسرے کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کر رہے تھے، اور آج آپ دیکھیے کہ 10 دن مکمل ہونے والے ہیں۔ ایک ہوا کا جھونکا ہے، لیکن ہوا کا جھونکا ایسا ہے کہ ایک ایک لمحہ ہم جہنم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جنت کے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں ان کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایام معدودات، آپ دیکھیے تو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ فرمایا ہے کہ یہ تو چند گنتی کے دن ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بہت تیزی سے ہماری زندگیوں سے ایک ایک دن کر کے ہم سے یہ رمضان رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج 10 دن مکمل ہونے والے ہیں۔ آج مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا تقوی اور پرہیزگاری اور تقوی کی دولت، تقوی کا خزانہ، کیا ہم متقی بن بھی رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر تقوی آ رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن
جاؤ. اب یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ رہا ہے کہ نہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے جیسے تقوی آتا ہے گناہ، نافرمانیاں، برائیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ دور کرتے چلے جاتے ہیں. تقوی یہ وہ دولت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے بہت سے مقامات پر اسی انداز میں حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ فرما برداری کی حالت میں. یہ نہ ہو کہ تم دروازے بند کر کے اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر اندھیرے کے اندر گناہ کر رہے ہو اور اسی گناہ کی حالت میں تمہیں موت آ جائے. اس سے بڑی اور کوئی نافرمانی اور جہنم میں جانا بالکل یوں سمجھ لیجیے آسان ہو گیا کہ موت نافرمانی میں آ رہی ہے. یہ دیکھیے یہ آیت ہمارے سامنے ہو تو ہم کیا تنہائی میں کبھی گناہ کریں گے؟ آج اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا، اپنی گاڑی کے اندر بھی کوئی نہیں ہے، کمرے میں بھی کوئی نہیں ہے اور میں بالکل تنہا ہوں، اندھیرا ہے، تو کیا یہ آیت آپ بھول گئے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اے انسان تجھے کیا یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے کھلے آسمان سے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان خود اپنے اتنا قریب نہیں ہے، ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج 10 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں. آج ہم نے محاسبہ کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم تقوی کے کس درجے میں اور کس منزل پر پہنچے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر تقوی آپ نے اختیار کر لیا، آپ متقی بن گئے. آج آپ دیکھیے ہر شخص پریشان ہے. کیا ہے؟ بس رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور دن اور رات دنیا کا مال و متاع، رزق. اور دیکھیے آپ کو عجیب آیت میں سناتا ہوں، آپ کی یہ تقوی اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو انشاءاللہ پھر یہ رزق کی تنگی نہیں ہوگی. اگر پورا ایمان اور پورا یقین ہو اللہ کی ذات پر، جو واللہ خیر الرازقین ہے، جو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر اس ذات کے اوپر پورا یقین اور پورا ایمان ہو، آپ دیکھیے یہ جو جمعے کے دن عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے عرب میں بھی اور بہت سی جگہوں پر، تو اس میں ایک چیز یہ آتی ہے، اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ جو رزق ہے وہ انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت، جیسے ملک الموت جو ہے جب وقت آ جائے تو روح کو قبض کرنا ہے، تو بس جس طریقے سے انسان کو موت تلاش کرتی ہے ایسے ہی رزق، حتی تستکمل رزقا، جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت بھی نہیں آتی. تو رزق تو ایسا ہے.
میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے بس یہ بات سنا کہ ہم دعا کر لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج اگر آپ نے تقوی اختیار کیا، آپ متقی بن گئے، تو دیکھیے کیا ہوگا۔ فرمائے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جس نے اپنے دل کے اندر خوف پیدا کر لیا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ یہ جو ایگزٹ راستہ ہوتا ہے نا، ہر جگہ سے اس کے لیے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر بند دروازہ اس کے لیے کھولتے چلے جائیں گے، کہ جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے جو متقی بن گیا۔ فرمائے کہ پھر چاہے اس پر غم آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں اور غموں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے بھی کھولیں گے، راستے بھی بنائیں گے، چاہے بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ دوسرا انعام سنیے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق اس کو عطا فرمائیں گے۔ اب یہ حدیث کا یہ واقعہ سنیے گا، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسی جگہ سے رزق اس کو ملے گا کہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ نعوذ باللہ کوئی حرام مال آ جائے گا، یا کوئی پرائز بانڈ نکل آئے گا، یا کوئی سودی کام۔ نہیں، اللہ کا غیبی نظام، اللہ سبحانہ و تعالی ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ رزق کیسا ہوتا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لائے۔ آپ دیکھیے، قضائے حاجت کے لیے، یہ نہیں کہ وہ اپنے کسی باغ میں گئے تھے رزق تلاش کرنے یا اور کہیں، بلکہ قضائے حاجت کے لیے۔ آپ نے ایک مقام پر قضائے حاجت فرمائی، پیشاب کی حاجت ہوگی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سوراخ ہے اور وہاں سے ایک چوہا باہر آیا اور اس کے منہ کے اندر 1 دینار ہے۔ وہ اندر گیا اور باہر آ کر اس نے 1 دینار ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب حضرت مقداد بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، 1 دینار اس زمانے میں بہت بڑی اس کی قیمت تھی۔ اور پھر اندر گیا، پھر باہر آیا تو پھر اس کے منہ میں 1 دینار، حتیٰ کہ بار بار وہ چکر لگاتا رہا، یہاں تک کہ 19 دینار حضرت مقداد کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ صحابہ کرام کا بھی ایمان دیکھیے، فوراً 19 دینار اٹھائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ آج یہ واقعہ پیش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ فرمائے کہ اے مقداد، یہ تمہارا ایمان تھا، یہ تمہارا توکل تھا، یہ تم متقی اور تقوی تم نے ایسا اختیار کیا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے رہے ہیں کہ جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ہے وہ اللہ کا غیبی نظام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا یقین عطا فرمائے۔ اگر یقین آپ کو اپنے بینک بیلنس پہ ہے، اپنی جیب میں پڑے ہوئے مال پر ہے، اپنی دکان پر ہے، اپنے اسباب پر ہے، تو یہ پھر توکل نہیں ہے۔
گیا، میں نے تقوی اختیار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ بس میرے دوستوں اور بزرگوں، آج یہ 10 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ان 10 دنوں میں اگر ابھی تک میں قرآن کریم کھول نہیں سکا، اگر ابھی تک ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو رہی، آج 10 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں، اگر مجھے تہجد کی نماز کی توفیق نہیں مل رہی، اگر میں ذکر اللہ نہیں کر رہا، اگر میں گناہوں سے نہیں بچ رہا، آج 10 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں، اگر 10 منٹ بھی مجھے تنہائی میں نہیں ملے اللہ کے سامنے کہ میں 10 منٹ مصلی گھر کے کسی کونے میں بچھا کر بالکل اللہ کی محبت میں غرق ہو جاؤں اور اللہ کے سامنے توبہ کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، اگر 10 منٹ بھی مجھے نہیں ملے، قرآن بھی نہیں کھلا، تہجد کی پابندی بھی نہیں ہو رہی، تلاوت بھی نہیں ہو رہی، ذکر اللہ بھی نہیں ہو رہا، میں اپنے نظروں کی بھی حفاظت نہیں کر رہا، میں اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی روزہ میں نے رکھا ہوا ہے، لیکن نامحرم چہرہ میرے سامنے آیا، یا میں فون پر یا ٹی وی پر نامحرم چہرے آ رہے ہیں، بازار پر، سڑک پر، اور میں نظروں کی حفاظت نہیں کر رہا، روزہ کی حالت میں میں ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر، کسی نامحرم کو دیکھنا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن آنکھیں جو ہے وہ زنا کر رہی ہیں۔ کسی نامحرم کی آواز کا سننا، ناچ گانا، میوزک سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ کسی نامحرم سے بات کرنا، یہ زبان کا زنا ہے۔ تو میں اس سے بچ رہا ہوں یا نہیں بچ رہا؟ میں حرام مال سے بچ رہا ہوں، میں کم تولنے سے، ملاوٹ سے، دھوکہ دینے سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم ان تمام چیزوں سے بچ رہے ہیں اور اللہ کی محبت ہمارے قلب میں آ رہی ہے، تقوی ہمارے دل میں آ رہا ہے، خدا کی قسم پھر یہ بہت اونچی بشارت ہے، پھر انشاءاللہ ہم صحیح منزل کی طرف گامزن ہے۔ آج پہلی منزل مکمل ہو رہی ہے، ہوا شہر اولہ رحمت، آج اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ کو دے کر مغفرت کے عشرے میں آپ کو داخل کرنے والا ہے۔ جس کو رحمت مل گئی اس کے دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ دعا فرما لیجئے اللہ تعالیٰ۔ سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ، یہ پہلا عشرہ رحمت آج مکمل ہونے جا رہا ہے، اے اللہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرمائیے، آپ سب سے زیادہ ارحم الراحمین ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی تمام رحمتیں، برکتیں، عنایتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور اے اللہ آج اپنی رحمت دے کر ہم سب کو عشرہ مغفرت میں داخل کر کے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، ہماری اموات کی مغفرت فرما دے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ ان 10 دنوں میں اے اللہ ہم نے جتنے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، تہجد، نوافل، اور اے اللہ جتنے بھی نیکیوں کے کام کیے، اے اللہ یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکے، لیکن اے اللہ آپ کے علاوہ اور کوئی در ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ان کمزور اور یہ بالکل ٹوٹی پوٹی عبادتیں، اے اللہ انہی کو شرف قبولیت عطا فرما، انہی کو اے اللہ قبول فرما لے، پورا مہینہ روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما۔
اے اللہ یہ جتنے بندے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں انہوں نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر اے اللہ تیرے کلام کو سنا، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو میں اضافہ فرما، ان کو رزق حسنہ رزق طیب عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما، ان کی اولادوں کو اے اللہ ان کے خاندانوں کو قیامت تک آنے والی اولاد میں اے اللہ دین کو جاری فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ آج ظہر کی نماز کے بعد حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب بہت دور سے تشریف لا رہے ہیں، درس حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کو خود آنے کی، اپنے دوست احباب کو متوجہ کرنے کی، ہم سب کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ حدیث کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ اتنے بڑے بڑے علماء مشائخ مفتیان کرام آ رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان تمام دینی اجتماعات کو قبول فرما، ہم سب کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باادب بار بار حاضری نصیب فرما۔ ہم سب کے اے اللہ ہم سب کی جو دلی مرادیں ہیں، آرزویں اور تمنائیں ہیں، ان کی تکمیل فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بزرگ ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ رمضان کے پہلے عشرے میں جو عشرہ رحمت ہے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یہاں کے جملہ نمازی اور جملہ اہل علاقہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی کامل مغفرت فرما۔ جس نے یہاں پر سجدہ ادا کیا، جو یہاں اس مسجد کا نمازی تھا، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ فلسطین کے مسلمان بہت زیادہ اے اللہ تکلیف میں، مصیبت میں، مظالم کا شکار ہیں، اے اللہ ظلم کی بھی انتہا ہو گئی، وہاں پر بے یار و مددگار ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اور سے سنیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بخاری شریف میں پہلی حدیث یہ لے کر آئے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا